صاحب کے ہاں کی کئی چیزیں مشہور ہیں الحمدللہ. جانتے ہیں آپ تانبا پیتل کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے نا مراد آباد میں. جانا جاتا تھا اور جانا جاتا، اب اتنی اس کی شہرت نہیں ہے. بریانی کے حوالے سے مراد آباد جانا جاتا تھا، اب اتنی اس کی شہرت نہیں ہے. اس وقت مراد آباد اگر جانا جاتا ہے تو مفتی حماد صاحب. ہاں اب اتنی شہرت نہیں ہے، لیکن اس وقت الحمدللہ. اب مراد آباد کس کی وجہ سے جانا جاتا ہے؟ ارے یار تو ذرا سا بولے نا، ذرا سا دل سے دل سے. ماشاءاللہ ایک شعر بولتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ. یہ دیکھیے برکتیں ملتی رہتی ہیں نا، اور یہ بھی فیض حضور تاج الشریعہ ہے. سبحان اللہ. ایک شعر آپ نے پڑھا کہ پردوں میں چھپا رکھا ہے. بہت پہلے میرے استاد نے، میں نے جو اپنی زندگی کا پہلا شعر کہا تھا تو میرے استاد نے مصرع دیا تھا کہ اس نے چہرے سے نقاب اپنے ہٹا رکھا. اس نے چہرے سے نقاب اپنے ہٹا رکھا ہے، ہوش مندوں کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے. ہوش مندوں کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے. میری زندگی کا سب سے پہلا شعر. حضرت میں آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں، دعاؤں سے ان سب تک پہنچ جائے، آپ کی دعائیں مل جائیں. ہوش مندوں کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے. ابھی آپ تازہ مدینہ شریف کو کر کے آئے، میرے بھی دل کے اپنے جذبات و احساسات تھے. میں نے کہہ دیا بس اللہ نے زبان پر جاری کر دیا یہ مصرع کہ ان کے کوچے میں پہنچ جاؤں گا میں بھی ایک دن. یہ بات سن 2013 یا 14 کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے قسم خدا کی میرے دل نے کہا. ہمارے یہاں کانپور میں ایک ٹور ہے، بھائی عنایت برکاتی صاحب لے کر کے جاتے ہیں. میں نے ایک کلام کہا تھا، وہ ٹور کا جب پہلا گروہ لے کر کے جا رہے تھے، پہلا قافلہ لے کر کے جا رہے تھے، تو اس میں مجھے انہوں نے مدعو کیا تھا اور نعت کے لیے دعوت پیش کی علامہ قاری قاسم حبیبی صاحب نے. تو میں نے ایک کلام کہا تھا کہ لگے ہیں لطف و کرم کے شجر مدینے میں، خدائے پاک عطا کر دے گھر مدینے میں. خدائے پاک عطا کر دے گھر مدینے میں پہنچنے والے ہیں. خدائے پاک عطا کر دے گھر مدینے میں، نبی کے چاہنے والے پہنچنے والے ہیں. بچھائے بیٹھے ہیں جبریل پر مدینے میں. جبریل پر مدینے میں. یار آپ نے شاعری سنا دی تو موڈ بن گیا، ورنہ ایسی نظامت کبھی ہاں الحمدللہ، ورنہ تو پھر آپ کے مطلب کی نظامت ہوتی ہے. سبحان اللہ. لگے ہیں لطف و کرم کے شجر مدینے میں، خدائے پاک عطا کر دے گھر مدینے میں، اور نبی کے چاہنے والے پہنچنے والے ہیں. بچھائے بیٹھے ہیں جبریل پر مدینے میں. اور ایک شعر پڑھتا ہوں، میں نے مقطع میں کہا تھا کہ نئے مکان کی تعریف کیا کروں اختر، چمکتے رہتے ہیں سارے کھنڈر مدینے میں. چمکتے رہتے ہیں سارے کھنڈر مدینے. بہت اچھے لیکن میں پورا کلام نہیں پڑھ پایا، بس ایک دو شعر پڑھے اور ہچکیاں بن گئی. پھر اس کے بعد میں بیٹھ گیا. سرکار کی کرم فرمائی. پہلا مصرع جو میں نے کہا تھا، ان کے کوچے میں پہنچ جاؤں گا میں بھی ایک دن. ہوش مندوں کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے. دیوانہ، یہ مصرع یاد رکھیے گا مطلب. ہوش مندوں، اپنے چہرے سے نقاب اس نے ہٹا رکھا ہے. ہوش ہوش مندوں کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے. ان کے کوچے میں پہنچ جاؤں گا میں بھی ایک دن. دل کے آئینے میں یہ خواب سجا رکھا ہے. دل کے آئینے میں یہ خواب سجا رکھا ہے. میرے سرکار کی کرم فرمائی ہوئی. اللہ کا شکر ہے رمضان شریف کا عمرہ نصیب ہوا. سبحان اللہ. ذرا محبت کے ساتھ بولیے الحمدللہ. تو آپ تازہ مدینے سے آئے ہیں، اللہ آپ کو کا سفر مبارک فرمائے. یقیناً یہ دل کی جو نورانیت ہے نا وہ چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے. سبحان اللہ. آئیے محبت و احترام کے ساتھ اب مراد آباد کی جو چیز مشہور ہے، ارے سبحان اللہ کہتے ہیں، یا مراد آباد جس چیز سے مشہور ہے، جس ذات سے مشہور ہے، جس شخصیت سے، جس ذات سے مشہور ہے. ہاں اپنے آپ میں وہ شخص نہیں بلکہ شخصیت ہے. ذات نہیں ہے بلکہ انجمن ہے. ماشاءاللہ. ایک ذات نہیں بلکہ انجمن ہے. الحمدللہ. ایک خطیب نہیں بلکہ خطابت کا مجموعہ.
دل کی گہرائی سے، دل کی گہرائی سے. اب یار جملے نہ مت بلوائیے ورنہ بہت لمبی ہو جائے گی. ماشاءاللہ یہیں پہ ختم ہونا چاہیے، لیکن بس ایک شعر پڑھتا ہوں. ذرا مراد آباد کا وہ عظیم، بلکہ یہ کہوں کہ علم و ادب کا وہ عظیم الشان کوہ نور ہیرا، جس کے علم کی روشنی کی دھمک اس وقت پوری دنیا کے لوگ محسوس کر رہے ہیں، جن کی طلعت فکر سے ملک کا گوشہ گوشہ روشن ہے، جن کی علمی شوکتوں کا پرچم دلوں کے فصیل پر لہرا رہا ہے، جن کے علمی فیضان سے پورا ہندوستان فیضیاب ہو رہا ہے. آئیے محبت و احترام کے ساتھ اب اس عبقری شخصیت کے حضور یہ مائک پیش کرتے ہیں جن میں ادب نواز بیٹھے ہیں. بس دیکھیے ماؤں کو تو بلند آواز سے جواب دینے کا حکم نہیں ہے، لیکن جتنے مرد بیٹھے ہیں بس وہ مردوں کی آواز ایک بار نکال دیں. ایک ہاتھ مولا حسن کے نام، ایک ہاتھ مولا حسین کے نام. ذرا حسینیوں کی طریقے سے نعرہ بلند کیجئے. نعرہ تکبیر! ایسے ذرا ہاتھوں کو لہرا کے نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! عید میلاد النبی! راجہ کا ہندوستان! شان حبیب کانفرنس! فیضان غوث اعظم! آمد سرکار سہیل ملت! بس آخر میں ایک بات کہ زبان سخن کو سخن بات پن کو ترسے ہے. ہر ایک شخص تیری طرز سخن کو ترسے ہے. تم آ گئے ہو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے.